بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے محبت کی ہے کہ جس کے دل میں آپ کے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہ ہو، جس نے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہو، جس کے گھر والے آپ کا نام سن کر بھی رشتہ دینا تو دور، بات کرنا بھی گوارا نہ کرے؟ 8 مہینے، ہر رات 3 بجے، آنکھوں میں آنسو اور سجدے میں صرف ایک ہی دعا، یا اللہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی سناؤں گی جسے دنیا نے کہا بھول جاؤ، جس کی اپنی فیملی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس نے اللہ سے ضد لگا لی اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی آپ کا دل کانپ جائے گا۔ وہ لڑکا جس نے کہا تھا مجھے غریب لڑکیاں ناپسند ہے، اس لڑکی کا رشتہ مانگنے اس کے گھر آیا۔ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی، ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یہ ایک ایسی یک طرفہ محبت کی کہانی ہے جہاں نہ کوئی امید ہو، نہ کوئی راستہ، اور نہ ہی کوئی خاندانی حیثیت کا جوڑ، لیکن پھر ایک رات جانماز پر بہنے والا ایک آنسو آسمانوں پر بنے تمام فیصلے بدل دے۔ آج کی یہ سچی کہانی ایسی لڑکی کی ہے جس نے ناممکن کو ممکن ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چلیے بغیر وقت ضائع کیے پڑھتے ہیں آج اس ایمان افروز اور آنکھیں کھول دینے والی تہجد کی معجزاتی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم آپی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا چینل کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں اور جو آپ لوگوں کے معجزات شیئر کرتی ہیں ان سے میرا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی لڑکی جو محبت میں ٹوٹ چکی ہو یا جسے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نا امید نہ ہو۔ میری اس سٹوری کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ سکے۔ آپ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ہے۔ مجھے اپنے ہی ایک دور کی کزن سے یک طرفہ محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام میں یہاں نہیں بتاؤں گی، آپ کچھ بھی فرض کر لیجئے۔ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ ہی پڑھائی میں، نہ دیکھنے میں، اور نہ ہی خاندانی سٹیٹس کے حساب سے۔ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے، یعنی کہ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ ہینڈسم تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی خاندانی فنکشن ہوتا وہ سب سے ہنس کر مل لیتا، بات کر لیتا، لیکن جیسے ہی وہ میری طرف دیکھتا تو وہ بالکل سرد مہر ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ شاید میں کسی غریب خاندان کی لڑکی ہوں، یا شاید میں اس طرح سے اسے دیکھتی تھی کہ اسے میرا دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک بار خاندان کی شادی پر میں نے سنا وہ ایک دن اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل ناپسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ غریب خاندان کی لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے آتی ہیں اور جان بوجھ کر یہ میری طرف دیکھتی ہے تاکہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، لیکن مجھے اس سے اتنی ہی شدید نفرت ہوتی ہے۔ یقین کریں، جب میں نے اس کے وہ الفاظ سنے جو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یقین کریں مجھے ایسا لگا میری دل کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرا رشتہ کسی بڑے اچھے گھرانے میں کر سکتی، اور دوسری طرف میری اس سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ شخص میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ مجھے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، حالانکہ اس نے میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ پھر بھی آپ ہی مجھے نہیں پتا کہ میری اس سے محبت اتنی شدید کیوں بڑھتی جا رہی تھی، کیوں میں دن بدن اس کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ میرے خوابوں میں بھی وہی نظر آتا تھا، اس کی آواز، مجھے ایسا لگتا تھا میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یقین کریں آپ ہی میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو شادی بہت دور کی بات، میں اس شخص کی محبت کے لیے درست ہی نہیں تھی، اس کی ایک نظر کے لیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری انا کے خلاف ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا، میں دعا کرتی تھی کہ بس ایک دفعہ وہ مجھ سے محبت سے بات کر لے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے میں بس عام شکل و صورت کی تھی، نہ ہی میں کوئی اتنی حسین تھی اور نہ ہی میرا سٹیٹس اتنا اونچا کہ وہ میری طرف متوجہ ہو پاتا۔
کہ وہ کسی چیز سے امپریس ہو کر مجھ سے بات ہی کر لیتا، تو میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی نرم گوشہ نہیں تھا۔ جب میں نے ہر طرف سے راستے بند دیکھے تو میں نے لوگوں سے آس لگانا چھوڑ دی تھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا تھا۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ اے میرے رب، میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرا دل بار بار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے؟ پھر ابھی میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جب روحوں کا تعلق عالم ارواح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تب روحیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن مجھے ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میں یقین نہیں کرتی تھی کہ اس طرح کا کوئی تعلق انسان کا کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی اس محبت سے بھی بالکل انجان تھی جو میرے دل میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی میں نے یوٹیوب پر تہجد کی برکات کے بارے میں سن رکھا تھا، تہجد کے معجزات کے بارے میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی۔ کبھی کسی کی معجزاتی کہانی سنی تو کبھی کسی کی، لیکن ویڈیو پر یقین تو بہت آتا تھا، لیکن بعد میں وہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری ذات کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں آپ ہی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں بھی ڈگمگا جاتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے نیت کر لی کہ آخر تہجد پڑھنے میں کیا حرج ہے، اپنے رب کے قریب ہونے میں کیا برائی ہے۔ تو آپ ہی، میں نے ٹھان لی کہ اب میں کبھی بھی نماز تہجد نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے نیت کی کہ اب میں اپنے رب سے مانگوں گی، کیونکہ جو دل بناتا ہے وہی دل بھی بدلنے پر قادر ہے۔ آپ ہی، مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ایک لائن بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرتے رہو بالکل بچوں کی طرح، اس سے مانگ کر تو دیکھو وہ کیسے نہیں دے گا آپ کو۔ یقین کریں آپ ہی، بس اسی لائن کو سننے کے لیے میں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ضد لگا لوں گی۔ میں دنیا والوں سے لڑ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جس سے محبت کر بیٹھی تھی وہ تو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا اب میں نماز تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دوں گی۔ شروع میں تو مشکل لگتا تھا، آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی، شیطان بہکاتا تھا۔ جب وہ لڑکا مجھے اتنا برا کہتا ہے اور کوئی امید ہی نہیں ہے تو کیسے تعلق بنے گا؟ لیکن مجھے تہجد پر بہت اعتبار تھا۔ میں نے سوچا گڑ گڑا کر ضرور اس سے اللہ سے مانگوں گی۔ میں اٹھتی، وضو کرتی اور مصلی پر جا کر بیٹھ جاتی۔ آپ یقین کریں، مجھے دعا مانگنے ہی نہیں آتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں دعا میں کیا مانگوں۔ اس کی محبت مانگوں یا اس کا ساتھ مانگوں؟ مجھے دونوں چیزیں ناممکن لگتی تھی، لیکن پھر بھی میں تہجد میں اٹھتی، نوافل پڑھتی اور بس چائے نماز پر بیٹھی رہتی۔ میں تہجد میں صرف 2 نفل پڑھتی اور پھر سجدے میں جا کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، اس نے مجھ سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے جو وہ توڑ کر چلا گیا، اور میں پھر بھی اتنا رو رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیوں اتنا روتی ہوں، میرے آنسو کیوں اس قدر نکل رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہی کہتی کہ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں اس کے سامنے چھپ نہیں سکتی تھی، میں اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن تو مقلب القلوب ہے نا، تو اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے یا کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اگر تو چاہے تو ناپائیدار کو بھی پائیدار بنا سکتا ہے۔ میں نے مسلسل 8 مہینے تک تہجد پڑھی، حالانکہ ان 8 مہینوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب میرا اعتماد نہ ٹوٹا ہو۔ جب میں تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی تو میرے دل کو سکون مل جاتا تھا، لیکن جب سونے جاتی، جب سوتی تو پھر وہی بے چینی، وہی بے اعتباری، وہی بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ۔ ایسا لگتا تھا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اچانک میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا کہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، اور یہ تہجد اب میں صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھوں گی، اس لڑکے کے لیے نہیں پڑھوں گی۔ لیکن میں نے تہجد نہیں چھوڑی، بارش ہو، سردی ہو یا طبیعت خراب ہو۔ میں رات کے 3 بجے جہاں نماز پر ہوتی تھی، میں نے اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کثرت سے شروع کیا۔ پھر ایک دن وہ معجزہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ہی پھر بتاؤ کیا ہوا کہ اس لڑکے کا ایک دفعہ بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ کسی ناردرن ایریاز والی سائٹ پر گیا تھا اور اس کی جو گاڑی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بہت ہی بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ مہینوں کے لیے بیڈ پر آ گیا تھا۔ جب ہمارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا، اور میں یہاں پر آپ ہی ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میری آپ ہی کی شادی انہی کے گھر کے ساتھ کسی محلے میں، یعنی کہ انہی کے ریلیٹیو ہے، وہاں ہوئی تھی۔
تو جب میرے گھر والے اس کی عیادت کے لیے گئے تو ساتھ میں بھی گئی تھی۔ تو معمول کے مطابق میں ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اس کو دیکھا، پتہ نہیں کہ اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس شخص سے کوئی امید نہیں تھی سوائے نفرت کے۔ اب تو میری انا بھی مجھے اس کی طرف دیکھنے سے روکنے لگ گئی تھی، لیکن میں بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں معمول کے مطابق ہی گئی تھی۔ میرا مقصد کوئی اس سے ملنا، اس کو دیکھنا نہیں تھا۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ، جو کہ اس کا بھتیجا تھا، میسج بھجوایا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یقین کریں آپ ہی، وہ پہلی میرے دل کی دھڑکن تھی جو اس قدر بے ترتیب ہوئی کہ وہ آخر مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے یہی تھا کہ یقیناً وہ کوئی نہ کوئی مجھ سے پھر ایسی بات کہے گا جس سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی، میری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اتنی بے ہوش کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ جب بھی تم پہلے کسی فنکشن میں آتی تھی یا ہماری ملاقات ہوتی تھی تو تمہاری نظریں تو صرف مجھ پر ہی ہوتی تھی، تم صرف مجھے دیکھتی رہتی تھی، لیکن آج تم نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، تو ایسا کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بس آپ ہی وہ شروعات تھی۔ اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی بہانے سے میرا نمبر لیا اور مجھ سے پڑھائی کے حوالے سے یا کسی بھی بات کے حوالے سے اس نے مجھے ایک دو دفعہ میسج کیا، لیکن پھر اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، پھر اسی دوران بھی اس کا کوئی میسج نہیں آتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ میں نے اسٹیٹس لگاتا ہوں واٹس ایپ پر، لیکن تم کبھی بھی میرا اسٹیٹس سین نہیں کرتی۔ تو آپ ہی میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو آپ کا نمبر ہی سیو نہیں کیا ہوا، تو آپ کا اسٹیٹس مجھے شو ہی نہیں ہوتا۔ آپ ہی اتنی سی بات تھی، اس کے بعد اس نے مجھ پر اتنا غصہ کیا، اس نے اتنی طرح باتیں مجھ سے کی کہ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے بات کر لی ہے، تمہیں میسج کر لیا ہے تو تم بہت غرور میں آ جاؤ گے کہ تم نے میرا نمبر تک سیو نہیں کیا ہوا۔ اسی طرح بولتے بولتے اس نے خود ہی جو بھی کہنا تھا کہا، لیکن میں نے اس کی کسی میسج کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ ہی پھر سے 2 یا 3 دن کے بعد مجھے دوبارہ میسج کیا اور اس نے مجھے سوری بولا۔ اس نے بولا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا جو میں نے اتنا غصہ کیا، تم نے نہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، اسی لیے مجھے اتنا غصہ آ گیا۔ تو میں نے اس کو رپلائی کر دیا، لیکن اس کے بعد میں نے اس کا نمبر بھی سیو کر لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا نمبر سیو کر رہی ہوں، اگر آپ کو اتنی ہی اپنی انا پر چوٹ لگتی ہے تو میں آپ کا نمبر بھی سیو کر لیتی ہوں۔ آپ ہی اس کے بعد سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ اسٹیٹس لگاتا تھا اور میں بس سین کرتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں وہ میرے لیے لگتا ہے، پتہ نہیں کہیں سے مجھے کوئی امید جاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کوئی میسج نہیں کر رہا تھا، کوئی کال نہیں کرتا تھا، بس اسٹیٹس لگا لیتا تھا۔ پھر میں وہ سین تو کر لیتی تھی، پھر اس کے بعد 1 یا 2 دن اس نے اسٹیٹس لگائے اور میں نے اسٹیٹس سین نہیں کیے، لیکن اس دوران آپ ہی میں نے تہجد نہیں چھوڑی، بلکہ جہاں پہ میں 2 نوافل کی پڑھتی تھی وہاں پہ اب میں 4 نوافل پڑھنے لگی، 1 گھنٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ آپ ہی میں نے دعاؤں کے دورانیہ 2 گھنٹے کے لیے کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید کوئی امید کی کرن ہے، کچھ نہ کچھ کہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن آپ ہی پھر بھی مجھے ایک شک تھا کہ اگر اس کو محبت ہو بھی گئی لیکن ہم پھر بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس کے گھر والے کبھی بھی میرے رشتے کے لیے نہ مانتے۔ پھر ایک دن اس نے ایسے ہی مجھے کچھ میسج کیا، ہماری ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے بولا کہ صبح کچھ مہمان آئیں گے تو اس لیے مجھے جلدی سونا ہے اور میرے رشتے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ شادی تو اس سے کبھی ہو نہیں سکتی، کہیں اور تو کرنی ہے تو ٹائم سے ہی کر لوں، زیادہ برباد ہونے سے بہتر ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے چلو مبارک ہو۔ پھر کیا وہ معجزہ ہوا کہ میں آپ کو اب بھی بتاؤں تو میں رونے لگ جاؤں، میرے آنسو آج بھی نہیں رکتے، میں اپنے رب کے سجدوں میں شکر کرتے ہوئے نہیں سکتی۔ آپ بھی وہ معجزہ یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے تھے رشتہ لے کر اس شخص کا۔ آپ یقین کریں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے رب نے میری تہجد کی دعاؤں کا اتنا پیارا صلہ دیا۔ 8 مہینے اپنے رب سے مانگا تھا، اس دوران بھی کبھی اپنے رب پیارے پہ یقین کر لیا اور کبھی اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یقین کریں آپ ہی پھر بھی میرے رب نے مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، اس کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، یہ رشتہ آپ ہی طے ہو گیا۔ یقین کریں آپ ہی ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں جس شخص سے محبت کرتی تھی مجھے اس شخص کی محبت مل گئی ہے، اس شخص سے میری منگنی ہو گئی ہے۔ آپ ہی مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ جب ہم زمین پر جہاں نماز پر روتے ہیں تو آسمانوں پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کسی اور جگہ طے کی، لیکن پھر بھی اس نے وہاں سے ختم کر کے میرے گھر رشتہ بھجوا دیا تھا۔
ہمارا رشتہ طے ہوا، ہماری منگنی ہو گئی اور ہماری شادی اب اگلے سال ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کریم کا اتنا شکر ہے کہ میں نے اس شخص کی محبت پا لی ہے جس شخص کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن مجھے دکھا دیا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ میں دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں، اپنی دنیا کا ہر کام چھوڑ سکتی ہوں، بیمار ہو سکتی ہوں، مرنے کے قریب بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میں اپنے اللہ پاک کے سامنے تہجد کے وقت جھکنا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ بھی اپنے ویورز کو بس یہی بتائیں کہ محبت اگر سچی ہو اور اس کا وسیلہ تہجد کا بنا لیا جائے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی کے دل کو بدلنا ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آج کی میریکل سٹوری سننے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا آپ کے دل میں بھی اپنے رب پر بھروسہ بڑھا ہے؟ کیا آپ کے دل میں بھی تہجد کی محبت جاگی ہے؟ تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس لڑکی سے ہم نے 3 سبق سیکھے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائے تو سجدے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ دلوں کو پلٹنے پر قادر ہے۔ جس دل میں نفرت تھی اس دل میں محبت ڈال دی۔ کبھی امید مت چھوڑنا۔ 8 مہینے لگے لیکن معجزہ ضرور ہوا۔ اب میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی ناممکن دعا ہے؟ کامنٹ میں لکھیں یا اللہ اور اپنی دعا کا نام میں دل سے دعا کروں گی۔ سوال نمبر 2، کیا تہجد کے بعد آپ کی زندگی میں بھی کوئی معجزہ ہوا ہے؟ اپنی سٹوری کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سن کر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید مل جائے۔ اور ہاں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔